السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبد القیوم صدیقی. لیکن آج یہاں اسلام آباد میں ہم اٹھک کرنے لگے ہیں. بیٹھک جو ہے وہ لاہور میں ہوتی ہے, تو میں نے کہا یہاں سے اسلام آباد سے اٹھک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اٹھک بیٹھک ٹھیک ہو گیا. ہو تو کسی کی رہی ہے, آج کسی کی رہی ہے, لیکن وہ بہرحال سب کی ہو رہی ہے. ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜਿਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੌੜ, ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਦੌੜ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. رہ گئی ہوتے ٹھیک. تو اس آج کی اٹھک جو ہے, اس میں آج کے ہیرو جو ہیں وہ جناب متی اللہ جان ہیں. یار ویسے متی اللہ جان آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا ہے یار, ایک انسان ہے, اس نے الزام لگایا کہ اس پہ تشدد ہوا ہے, اس کے حساس حصوں کو کرنٹ لگایا گیا ہے. نہیں, یہ انہوں نے نہیں الزام لگایا, شہباز گل یہ انہوں نے وضاحت دی. ہاں ہاں, الزام تو عمران خان صاحب نے لگایا تھا نا. نہیں, لیکن دیکھیں نا, شہباز گل ہی جو اسٹیٹمنٹ دیے تھے ان کے اندر, وہ یہ کوئی تیسرا چوتھا اسٹیٹمنٹ نہیں چینج کیا انہوں نے. نہیں, چینج کی بات تو نہیں ہے فی الحال, کیونکہ ابھی تک پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے برہنہ کر کے مارا گیا ہے. پھر اس کے بعد وہ پولیس کی انکوائری رپورٹ میں بھی یہی بات آئی. اب یہ انہوں نے جو بات کی ہے, یہ یقینی طور پہ یہ چیزیں انہوں نے آئی جی پولیس کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں یہ باتیں نہیں کی تھی, اور یہ بڑی اسٹیٹمنٹ میں بھی نہیں تھا. نہیں, اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کرنٹ والی باتیں نہیں تھی اور نازک حصوں کے اوپر, لیکن یہ کہ برہنہ کر کے مارا گیا, اور یہ کرنٹ والی باتیں نہیں تھی. اب ظاہری بات ہے, جب بندے کو آپ انسان کو برہنہ کرتے ہیں تو اور مارا بھی جاتا ہے, تو آپ پتہ نہیں آپ کے نزدیک نازک حصے کون سے ہوتے ہیں, مگر شہباز گل صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ جن پارٹس پہ کرنٹ لگایا گیا, اور میرے خیال میں یہ اگر واقعی یہ بات ہوئی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مطلب صاحب اس پہ ہم بلیو کیسے کریں گے؟ مطلب میں مان لیتا ہوں ایک وکٹم ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ, تو ہاؤ ڈو وی بلیو اٹ؟ دیکھیں, ہم نہ تو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں ان کی باتوں پہ بلیو کرتے رہے, ہم کہتے ہیں ثبوت لے کر آؤ, نہ ہی ہم ریپ وکٹمز پہ کبھی بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں. تو ہم تو وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں, ان پہ بلیو نہیں کرتے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب جب کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے, یہ وکٹم کا کام تو نہیں ہے. اب شہباز گل نے اگر الزام لگایا ہے, وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے, ریاست کے اداروں کا کام ہے. اور اب ہائی کورٹ نے جوڈیشل انکوائری کہہ دی ہے, ہائی کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج جو ہے اس کی انکوائری کرے گا. میرے خیال میں اس چیز کو اب منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے کہ کیا لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا سچا الزام لگاتے ہیں, مگر الزام انتہائی سنگین ہے, اور زیادہ تر لوگ اس پہ اس لیے یقین کرتے ہیں کہ یہ ہماری روایت ہے کہ جب بھی ریاستی اداروں کی تحویل میں کوئی شخص گیا ہے تو اس پہ تشدد ہوا ہے. تو یہ نکلنا بھی چاہیے نا اس معاملے سے. بالکل ہونا چاہیے یار, یہ تو کسی بھی طرح سے نا ہیومن ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے, تشدد اس کے بھی خلاف ہے, مذاق کا پارٹ ہے یہ. لیکن ایک ایکیوزڈ مختلف اپنے سٹیٹمنٹس بھی چینج کر رہا ہے. اب وہ بھی یہ بھی ہے کہ پولیس کسٹڈی کے اندر ہے, اس کا نقصان جو ہے وہ ٹرائل میں اس کو ہوگا, یہ سٹیٹمنٹس چینج کرنے کا. تو وہ سوال آپ ان سے پوچھ رہے تھے, لیکن میں یہ کہ جوڈیشل انکوائری وہ کوئی ٹرمنالوجی میں ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی, اس طرح کی کوئی گل ہے. تو یا پروسیکیوشن کا اس طرح سے پارٹ نہیں ہوتی جس طرح سے پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اب پولیس انویسٹیگیشن میں میرا خیال ہے 2 دفعہ ان کا میڈیکل ہوا ہے. اب میڈیکل میں یا تو انہوں نے یہ والی چیز جو ہے اس کی انہوں نے نشاندہی نہیں کی, اس کا ذکر نہیں کیا, یا جنہوں نے وہ میڈیکل کرنا تھا یا پولیس کو یا وٹس ایور جس کو بھی کرنا تھا, یا پھر بعد میں ایڈ کیا. اب اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی, یہ انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے, سادہ سی بات. تو یہ اسٹیٹمنٹ آج متی اللہ جان جب وہ وہاں پہ تھے, موجود تھے, تو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. اچھا, مختلف جو چیزیں نکلی ہیں اس میں انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ مجھے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا, ٹھیک ہے, اور ان کے وکیل نے بھی یہ بتایا, اور میں کورٹ روم کے اندر موجود نہیں تھا, ہم باہر صحافیوں کے گروپ میں تھے. تو یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کورٹ روم کے اندر بھی کہ میرے نازک حصوں پہ تشدد کیا گیا ہے. باہر آ کے بھی شہباز گل نے یہ بات پھر آن دا ریکارڈ فرسٹ ٹائم کیمرہ پہ یہ خود کہی, کیونکہ میں راستے میں ہی کھڑا تھا اور میں لائیو تھا اپنے چینل پہ, تو انہوں نے یہ بات کی. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ بہت سنگین الزام ہے. اگر کوئی جھوٹا بولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نا, جھوٹے کو گھر تک پہنچانا چاہیے. بالکل. آپ کو بھی تو کہا تھا نا انہوں نے کہ میرے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. جنسی تشدد کی تو اسالٹ ہوا ہے, وہ اسالٹ کا لفظ, تو اسالٹ تو وہ اب اس کو بتا رہے ہیں نا کہ سوال ہی ایسا پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے. اب وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, متی اللہ جان صاحب, عمران خان صاحب ہی نے یہ کہا ہے, اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے. لیکن میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے جو سوال کیا تو انہوں نے فوری طور پہ جواب یہی تھا, جی تسی مذاق تے
ना ना उड़ा इमरान खान साहब ने ऐसे कहा ये तुझे साडी जी बेइज्जती देना ना बिल्कुल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, हाँ ये भी उन्होंने कहा था। उसको बाकी डिटेल में तो फिर उनके साथ उन्होंने जो बताया ना कि कहाँ कहाँ तशद्दुद हुआ है। अब वो एक बंदा पुलिस कस्टडी में है और हमारे पास तो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इस तरह के इल्ज़ाम को वाले को जाके पकौड़े तो नहीं खिलाते। लेकिन एक और भी है इस पे पहलू ये है कि जब मेरा उस सवाल था उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जनाब एक जो सेक्सुअली जिसको अब्यूज़ किया गया है वो विक्टिम है एक, आपको पब्लिकली ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तलत साहब ने इसके ऊपर जो है वो सवाल भी उठाया, अपना व्लॉग भी इसके ऊपर किया और मुझे लगता फिर मुझे भी लगा कि नहीं यार वाकई शायद मुझसे कोई गलती हुई। मेरे ख्याल में वो बच्चों की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो एडल्ट विक्टिम्स होते हैं वो वॉलंटरली अगर ये डिसाइड करते हैं कि खुद वो वॉलंटरली बताएं और पब्लिकली ये चीज़ कहें तो उनका ये राइट है। सवाल पूछने के हवाले से नहीं सवाल तो पूछना बनता है जब आपकी बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर वो हैं, जब वो ये वाला इल्ज़ाम लगाएंगे, संगीन इल्ज़ाम है, तो फिर सवाल तो बनेगा। सवालात ये सिर्फ एक नहीं कई जन्म लेंगे, लेकिन बात ये है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना वो हैं कि चीज़ों को एक कानूनी मामलात होते हैं और कुछ मामलात सियासी होते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं इंसानी मामलात भी सबसे है ना, आपके बहुत राइट्स अहम है। का मामला है, बहुत ह्यूमन राइट्स अहम का है। मामला है और ये परसेप्शन ही क्यों डेवलप होता है अगर कि ये काम इन्वेस्टिगेशन हुआ इदारे है, ये करते हैं। अगर ये काम हुआ है, अगर ये वाला तशद्दुद हुआ है तो इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता, एक बात। और दूसरी बात, अगर ये काम वाकई हुआ है और वो इसको मैं समझता हूँ कि बड़े जिगरे के साथ इसको वो पब्लिकली इसको पब्लिक कर रहे हैं, इसको तस्लीम कर रहे हैं, तो ये उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना यहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें छुपा ली जाती हैं, दबा ली जाती हैं और नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ और इमरान खान साहब की वो ट्वीट याद कीजिए कि इस तरह का तशद्दुद जो यहाँ पर करते हैं उनका बारे में लोगों को पता है, एक जनरल परसेप्शन है कि कौन करते और हैं। खुद इमरान खान को भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म पता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने आंखें भी बंद की हुई थी, मुंह भी बंद किया हुआ था, सब कुछ बंद किया हुआ था। जी बिल्कुल, और उस वक्त वो नहीं बोलते थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म। बिल्कुल ठीक लेकिन बात अगर है। वो नहीं बोल रहे थे तो क्या इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती? ये जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं, सही टू है। रॉन्ग्स डजंट मेक लेकिन- वन लेकिन राइट ना, प्राइम- ये भी तो लेकिन है ना। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ऊपर इसका ये फिर सवाल जवाब भी होना देना चाहिए चाहिए ना। और जवाब भी देना चाहिए कि उनको क्यों जवाब वो भी देना खान चाहिए। के दौर में जो वो ह्यूमन कहते राइट्स की वायलेशंस हुई थी उसका जिम्मेदार कौन है? उनसे सवाल पूछते हैं ना उनसे। सॉरी, वो तो कहते थे कि वो घंटे बाद आ गया सी, मतीला चुकिया गया कि आ गया सी थोड़ी देर वो बाद। पता नहीं हुआ था क्या नहीं हुआ वो था। आ मान गया। लेते हैं ना, वो तो मान लेते हैं कि बतीला उठाए गए थे, आ गए थे। वो कहते हैं जी मेरे दौर में तो सहाफ़ियों के साथ कुछ हुआ ही नहीं था, मेरे दौर में सहाफ़त आज़ाद थी, अदलिया पर मैंने कभी दबाव डाला, आप मुझे बताएं। तो अब इमरान खान साहब तो मैं क्या सीधा झूठ बोलते सामने खड़े होके। बात इमरान खान साहब के झूठ की नहीं है, बात ये है कि भाई एक बंदा खुद आकर कह रहा है कि हाँ मेरे साथ तशद्दुद हुआ है, जिस तरह के का भी हुआ है, तो वो उसको उसके मुताल्लिक़ इन्वेस्टिगेशन होकर उसको एक बार मामले से निकल गिल जाना साहब का चाहिए। करैक्टर इस तरह का है कि उनको लोग उस तरह से सीरियस भी नहीं लेते। नहीं, character को छोड़ें, आप मतलब है कि वो तो देखें, हम नहीं ये- determine कर सकते हैं नहीं, ना। नहीं, देखें बात ये है कि फिर सारी हम असल में हमारा मसला सहाफ़ियों का ये है कि मुराद तबीयत से है। नहीं, मैं आदतन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह वो झूठ बोलते रहे, जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, तो लोग जो है अच्छा लोग जो है वो उनको जब उनके साथ ये हो रहा है तो उनकी तस्कीन हो रही है एक तरह से। आप ये देखें कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी हल्का उनका मुखालिफ भी है, जिनको वो इस तरह की बातें किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जस्टिफाइड है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासी अमल इसी तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये चीज़ें टिट फॉर टैट होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इंसानी हकूक़ कहीं पीछे रह जाते हैं, कानून कहीं पीछे रह जाता है, तो ज़ाती अना की जो तस्कीन है वो कहीं आगे निकल जाती है। और आज तकसीम कहीं ज़्यादा है, आज तकसीम कहीं ज़्यादा इमरान खान साहब ने पैदा कर दी। आज अपोजिशन में होते हुए भी देखें इमरान खान साहब जिस तरह यार देखें एक अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। हाँ। मुझे एक बात बताएं कि कौन सी बहुत पॉलिटिक्स हुई है असूल ज़वाबित के दरमियान रह के बड़ी वो प्रिंसिपल ये नहीं हुआ जिसको जिस वक्त जो सूट करता है वो करता है। नहीं ये नहीं हुआ सारी कभी। पॉलिटिकल नहीं, पार्टीज ने ऐसा ऐसा नहीं किया। हुआ, ये कभी नहीं हुआ कि आपके सियासी मुखालिफ अगर फौत हो जाए तो आप उस पर ताज़ियत करने ना जाएं। ये नहीं हुआ कि आप सियासी मुखालफिन के लिए कहें कि जी इनको लोग बाजारों में खड़े होकर इनको नारे लगाएं, ये नहीं हुआ। देखिए हाँ नहीं सर, आप मुखालफिन की बात कर रहे हैं, वो कारकुनों के जनाजों में भी नहीं जाते। लेकिन ताज़ियत का इजहार तो किया जा सकता है ना। इमरान खान साहब ने यार वो तो एक बीइंग है ह्यूमन, उनका एक पॉस्चर है ना, या एक वो है। अपनी ज़ात तक होता तो और बात है ना, अपनी ज़ात तक होता। उन्होंने अपनी जो जितने फॉलोअर्स हैं ना उनको उसी तरफ लगाया कि इनका मुखालिफ मर जाता है तो उसकी मौत पे
وہ مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں. یہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بالکل ایسا ہوا جب جرنلسٹوں کے اوپر تشدد ہوا تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ مذاق اڑایا تھا. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں. قیوم شہباز گل کے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ابھی بھی جو ہے وہ ہمت سے کام نہیں لے رہی, اور ابھی بھی اس میں دوگلاپن ہے. اور خاص طور پہ عمران خان کی میں بات کروں گا, کیونکہ شہباز گل کے ساتھ تو ابھی یہ فریش واقعہ ہے نا, تازہ یہ واقعہ ہوا ہے, اٹس ٹراما. تو ان سے تو ہم نہیں یہ توقع کریں گے کہ وہ کھل کے بتائیں کہ کس نے یہ کیا ہے. مگر عمران خان وہ پرائم منسٹر رہے ہیں 4 سال تقریباً اس ملک کے, اور ابھی وہ جانتے بھی ہیں یہ کس نے کیا ہے, لیکن ابھی بھی ان کے منہ پہ وہ نام نہیں آ رہا, اور وہ شخص کا نام نہیں آ رہا, اس ادارے کا نام نہیں آ رہا کہ جس نے ان کے چیف آف سٹاف کے ساتھ یہ کیا ہے. اور پھر وہ پرائے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو. سابق چیف آف سٹاف میں بدل دیا انہوں نے. جی بہرحال یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے نام نہیں لیا. اور خان صاحب پرائے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, آپ کا خوف اتر جائے گا, تو بھائی ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اس شخص کا بھی نام لے لیں جن کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں, اور اس شخص کا بھی نام لے لیں جنہوں نے شہباز گل کے نازک حصوں پہ کرنٹ لگائے. ابھی میں قیوم صاحب کو کیمرے سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے کو نہ کیا ہوتا تو عمران خان صاحب تو پہچانتے بھی نہ کہ شہباز گل کون ہے. یہ تو امریکہ سے آیا تھا, اس نے آگے جوائن کر لیا تھا, ایک کارکن تھا. وہ جو بول رہا ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے اسکرپٹ والی بات نہ کی ہوتی, یہ نہ کہا ہوتا کہ جی بنی گالہ میں بیٹھ کر فواد چودھری عمران خان صاحب نے سارا ڈیزائن کیا تھا بی پر, اور وہ بی پر تحریری ایک اسکرپٹڈ شکل میں تھا, اور وہ دیا اس نے شہباز گل نے, تو عمران خان پولیس کلیم بھی کری ہے کہ وہ انہوں نے وہ جو موبائل فون سے وہ سارا نکال دیا. عمران خان صاحب کی اس وقت مجبوری ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا, ورنہ عمران خان صاحب تو کب کا ٹھڈا کرا چکے تھے. ان کے بیان سے, ان کی اسٹیٹمنٹ سے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ قابل گرفت ہے, ان کو پکڑیں بے شک, یہ سلوک نہ کریں. تو اب ہوگا کیا ہونا کہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمت نہیں پکڑ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جس طرح انہوں نے متی اللہ جان صاحب نے کہا, بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ولا مار کے آؤ ذرا تھوڑا جا اتوں دی نہ وہ انہوں نے سمجھا وہ صحافت کر رہے ہیں. وہ صحافیوں کی اور مجبوری ہوتی ہے, ان کے ساتھ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہوتی پبلک کی. صحافیوں کی تو مجبوری, اب آپ دیکھ لیں جو پچھلے حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر چارجز تھے کہ جناب جرنلسٹوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے, چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, یوٹیوبرز کو اٹھایا جا رہا ہے. اب سیم وہی سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ, یہ عمران ریاض کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ کون سی مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ میرا اس پہ استدلال وہی ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ آگے چل کے وہ بھی آ جائے گی کہ عمران خان صاحب نے سب کو لپیٹ لیا ہے صرف ایک نام نہ لینے کے چکر میں. ان کا پھڈا اکتوبر کو کس کے ساتھ ہوا تھا, یہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. اچھا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کو لپیٹ لیا, پوری فوج کو لپیٹ لیا ہوا ہے کہ وہ اچھا فوج لپیٹیا, اب فوج کے پاس جناب وہ ایک گولڈن چانس آ گیا کہ جی کہ اب یہ تو جناب ہوگی غداری ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب جناب جو بھی عمران خان کی حمایت کرے گا یا بات کرے گا تو وہ جناب فرق ہے. اب ہمارے یہ ہاتھ بیسیکلی ان جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو ان کے بھیجے ہوئے اسکرپٹ کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے, جن کو وہ اپنے ثبوت دکھایا کرتے تھے, جن کے بھی خلاف دکھانے ہوتے تھے, ان کو ہمارے ساتھ لا کے برابر تک کھڑا کرتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ وہ آپ ہی کے جو پروردہ تھے سارے کے سارے, وہ اب ان کے خلاف آپ نے کارروائی کر کے متی اللہ جان کے ساتھ کھڑا کر دیا. مختلف ہو سکتی ہے نا یار, مطلب ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایکوالٹی کے قائل نہیں ہیں. تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں یہ دوں گا کہ عارف حمید بھٹی میرا چڈی فرینڈ ہے, چڈی فرینڈ سمجھتے ہیں نا, لنگوٹی کے بچپن دا ہے, انڈرویئر فرینڈ. ہاں جی, وہ اس دور کا جب ہم جو تھے وہ جب انڈرویئر بھی نہیں ہوا لنگوٹ پہن کے بارشوں میں نہایا کرتے تھے. اچھا لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو میں ان کو اور باقیوں کو اس لیول میں نہیں لا سکتا. میں تھوڑی سی یہ اب اس کو یہ کیا مطلب کوئی ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے معاملات تھے یا وہ ہے جو اختلاف کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ اختلاف ان کا بڑی دیر سے ہے سر. چائے بڑی صبح سے چائے نہیں پی ہے یار, واقعی بڑی اشد طلب ہے. پھیکی کون سی تھی؟ یہ والی آپ پھیکی پیتے؟ اب میں کوئی سی بھی پی لیتا ہوں. یہ چائے جو ہے نا قیوم صدیقی صاحب, یہ چائے میں احتجاجن پی رہا ہوں میں. اچھا, احتجاجن پی رہا ہوں. یہ دلیا نہیں ہے, نہیں گرم ضرور ہے, دلیا نہیں ہے. یہ زبردستی پلائی جا رہی ہے, میں احتجاجن پی رہا ہوں. تشدد کی وجہ سے وہ تو جو تشدد ہوا
لیکن 12 بندوں نے باندھ کر شیو کیا ہے، یہ تشدد ہے۔ دیکھو میں تو گل دساں، دیکھیں نا اگر ان کو دے دیتے، میں تو ویسے ڈر گیا تھا مطیلا جان جب وہ انویسٹیگیشن کے اندر وہ پسٹل پکڑا دیا تھا نا ان کو، دیٹ واز آپ تو فلمیں بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میں تو گل وہ کیمرہ مین بنا رہے میں احتجاج کرنے لگا اداروں کے ساتھ احتجاج ہے میرا سر۔ نہیں یہ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ the tea was fantastic۔ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ تو سارے SOPs ہیں۔ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੀ ਡ੍ਰੌਪ ਸੀਨ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, اوکے ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ ਮੰਗਾਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ। احتجاج ہے ਸਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ? ਜੂਸ ਹਾਂ। ਟਾਟਾ ਕੇ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਤਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, پر اصولی طور پر جڑا قائم مقام چیف جسٹس ہوتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ اردو ہی بول رہے ہیں زیادہ بہتر۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس ہے، اس کا کام ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس لے اور طلب کرے۔ انہوں نے نہیں اچھا اس میں 3 ججوں کا بینچ مطیلا جان یہاں پہ جو ہے نا ہائی کورٹ کے اندر جو جج نوٹس لیتا ہے نا وہ خود نہیں سنتا، وہ انہوں دوسرے مطلب یہ نے ریفر کر دیا 3 ججوں کے پاس۔ لیکن کیا 3 جج بھی کم تھے عمران خان کے لیے کہ ان کو مزید لارجر بنانا پڑ گیا؟ سر آپ یہ دیکھیں مطیلا جان صاحب آپ کو یاد نہیں ہے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں چھڑنا نہیں کسی نو، یہ ججو تسی جناب میں تو ویکھ لاں گا یار ਉਹਦੇ بھی ہے نا ہن جتنے بھی بچے کیسز بھی میرے ساتھ ہیں، آپ کی بیگمات بھی میرے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ دیکھیں نا یہ بھی ہے نا مطیلا جان، لوڈ جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب سارے ٹرائلز تو وہیں سے شروع ہونے ہیں نا، تو آپ سمجھا کریں یار مجبوری بھی ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو پورے پاکستان کی جو لوڈ جوڈیشری ہے، یہ کھلا پیغام تھا ان کو کہ بھائی جہاں میرا کارکن پیش ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے ریمانڈ نہیں دینا، سیدھی سی بات ہے، اور جو دے گا اس کے نام میں جلسے میں کھڑا ہو کے لوں گا اور اس کے خلاف ایکشن ہوا۔ نہیں دیکھیں آپ یہ جو بینچ کی بات کر رہے ہیں نا مطیلا جان، 25 مئی والا یاد ہے لانگ مارچ والا؟ 3 ججز نے فیصلہ دیا، عمران خان صاحب کو آنے کی اجازت دی تھی، اس کے بعد جب انہوں نے وائلیٹ کر دیا اور صبح جب اعجاز الاحسن صاحب نے بینچ سنا اور پھر اس کے بعد جو ہے اچانک سے فوراً لارجر بینچ بنایا، میں بڑے براون لے کے مطلب ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے اندر جسٹس 5 رکنی بینچ بن گیا تھا۔ اعجاز الاحسن صاحب کا لکھا ہوا آرڈر جو ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا اور پھر بینچ بڑا بن گیا۔ انہیں کیا نکے بچوں کا کام نہیں ہے، بڑے بچے آ کے معاملہ طے کریں۔ اب یہی بات ہے نا مطیلا جان صاحب، وہ اس کی ISI IB اور IG سے جو ہے وہ ساری رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں رپورٹ؟ کدھر ہیں؟ وہ تو چیف صاحب نے کہہ دیا تھا، ہو سکتا ہے خان صاحب کو کسی نے بتایا ہی نہ ہو کہ ڈی چوک میں نہیں آنا۔ پھر لاڈلے تو ہے نا، وہ گواہی تھی نا، وہ تو گواہی تھی۔ میرا ایک جو سوال ہے نا، آپ ظاہر ہے وہ کوٹ کرتے ہیں دونوں، اب مفروض ہے ویسے اگر یہ عمران خان صاحب پر اسی طرح توہین عدالت صاحب نہیں لگاتی عدالت، وہ نہیں وہ تو اب انہوں نے شوکاز نوٹس تو جاری کر دیا ہے، شوکاز نوٹس تو جاری کر دیا ہے۔ اب جو اگر وہ معافی نہیں مانگتے، جو کہ فواد چودھری نے کہا معافی نہیں مانگیں گے، اگر وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے بری ہو جاتے ہیں، کنٹیسٹ تو کرنا ان کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ٹرائل اگر کنٹیمپٹ نہیں اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ بری ہوں گے نا۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ بات میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ لوئر جوڈیشری پر اس کا اثر جائے گا، اگر یہاں سے عمران خان صاحب نکل جاتے تو پھر سوچیں لوئر جوڈیشری کے اوپر، وہ کیا اس پرسیپشن کے اوپر آپ سزائیں دینی شروع نہیں کر میں دیں؟ نہیں کہہ رہا، لوئر جوڈیشری کو سب کوئی تحفظ تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں لوور جوڈیشری کو تحفظ دینے کے لیے یہاں پر نگران جج بنتے رہے ہیں، وہ جو دیکھتے رہے ہیں کہ وہ پناما کا ٹرائل کیسے ہو رہا ہے،
تو اگر جو جج ہیں دیتے بھی کریں گے. اور ان کی نگرانی میں جو ہے ان کی نگرانی میں احتساب عدالت ججز کو ننگی فلمیں دکھا کے بلیک میل بھی کیا جاتا رہا. نہیں لیکن یہ یہاں پہ سپریم کورٹ تو نہیں بھیج رہی یار, یہاں پہ تو نہیں، وہ ٹرائل کورٹ کے اندر ان کو تو یار ڈیو ہائی کورٹ پروسیس مل رہا ہے یار. ہائی کورٹ چھوٹی ہے. اعلیٰ عدلیہ کی بات ہے نا. نہیں وہ تو کنٹمپٹ کا فیصلہ کرے گی نا. نہیں میں ویسے اب یہ بھٹو کا کیس تو ہے نہیں نا کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سنے گی, ظاہر ہے لوئر جوڈیشری سے سنا جائے گا نا, معاملہ تو متعلقہ عدالت میں جائے گا نا. اور اگر ان عدالتوں کو کے اوپر عمران خان صاحب کا پریشر چل جاتا ہے, دباؤ دھوس, جس طرح وہ جلسوں میں کھڑے ہو کر دیتے آئی جی کو, ایف آئی اے کو, الیکشن کمشنر کو, چیف الیکشن کمشنر کو, اگر یہ چل جاتا ہے تو پھر سسٹم کہاں جائے گا, میرا سوال یہ ہے. تو لیکن بات یہی ہے مطیلا جان, انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے. اگر کنٹمپٹ کی سزا ہوگی تو ایک لیگل ریمیڈی یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے. اب اگر یہ 3 سے بڑا بھی لارجر بینچ بنے گا, 9 جج صاحبان ہیں میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, کورٹ جانے نہیں تو پھر انٹرا کورٹ اپیل کہاں جائے گی؟ نہیں, انٹرا کورٹ اپیل میرے خیال میں تو نہیں ہوگی, کیونکہ لارجر بینچ کا جب ڈسیزن آتا ہے تو پھر ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر سنگل جج کو ڈسیزن لے تو وہ انٹرا کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ورنہ یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں 50-55 ہزار کیسز پینڈنگ ہیں. اسی طرح جو چاروں ہائی کورٹس میں جو ہیں وہ میرے خیال میں سب کے ملا کے وہ 2-2.5 لاکھ کیسز ہیں. باقی آپ کو اندازہ ہے 12-13 لاکھ کیسز جو ہیں وہ لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں. 2.1 ملین ٹوٹل کیسز ہیں آپ کے اس وقت کرمنل جوڈیشل سسٹم میں. میں بات کر رہا ہوں, آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر لوور جوڈیشری میں جہاں پہ تقریباً 12 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, وہاں پہ بھی ہم ہر عام آدمی کھڑا ہو کے سیشن جج, سول جج, مجسٹریٹ کو یہ کہنا شروع کر دے, اوئے سول ججا, اوئے مجسٹریٹ, تو پھر آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں تو ایک طوفان بدتمیزی آ جائے. بالکل اس حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم کیس بن گیا ہے. مطلب دیکھنا یہ, اور اس میں مطیلا جان ہم نے دیکھا تھا کہ جب لائرز کے حوالے سے ہوا تھا, کچہری کے اندر معاملات ہوئے تھے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس عطا مین اللہ بھی اس معاملے میں بڑے سخت مطلب ڈسپلن کے حوالے سے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جی اسلام آباد جوڈیشری سیاسی صورتحال پہ میرے خیال میں کرنی چاہیے, سیاسی صورتحال پہ بالکل کریں آپ بات. اچھا ویسے مجھے میں بتاؤں, ابھی جو صورتحال ہو رہی ہے نا آج کل, وہ ایک واٹس ایپ گروپس کے اندر لطیفہ بڑا مشہور ہوا ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ جی امانت چاند صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ جناب جب میں بے روزگار تھا تو میں نے ایک کاروبار شروع کیا, میں سپ پھڑدا سی تے کسی کا ہاتھ چھڑ دیندا سی, وہ تے رولا پیندا سی تے وہ بلاندے سن تے میں سپ پھڑن دے 500 روپے لے لینا ہوندا سی, تے اس طرح میرا بزنس چل رہا سی. کہنے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک گھر سے آئے, انہوں نے کہا جی 2 سپ ہیں, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ 2 سانپ لے کے آئے تو اس نے کہا اپنا سپ پھڑو, میرے والا میں پھڑنا تو اپنا تسی آپ پھڑو. تو اس کو وہ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ ان کو پکڑیں, اور جو معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے وہ معیشت کو پکڑیں. یہی پاکستان کی عوام کے لیے اور انٹیلیجنسیا کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. عمران خان شہباز شریف پہ حملے کر رہے ہیں, شہباز شریف عمران خان پہ کر رہے ہیں, اور جو اصل فساد کی جڑ ہے اس کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا. اور یہ جب تک آپ اصل فساد کی جڑ سے نہیں اکھیڑیں گے اور اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. وہ تو پبلکلی کہہ رہے ہیں یار کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جو کچھ بھی سیاست میں ہو رہا ہے سیاسی حکومتیں کر رہی ہیں اور آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اونرشپ لے رہی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نیوٹرلٹی چھوڑ دیں. اگر یہ نیوٹرلٹی ہے تو اس نیوٹرلٹی کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں. کیا کس کی آپ پھر انٹرونشن چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی عمران خان صاحب نہیں, نیوٹرلٹی نہیں ہے آئین کے تحت, وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ ماتحت ہے. میں گل پوچھنے لگا, آپ کے خیال میں ماتحت ہیں تو کیا انلیگل آرڈرز عمران ریاض, عارف حمید پٹی, یہ جڑے نے گورنمنٹ پیمرا انہوں نے آفیئر کر رہی ہے یا مالگان اپی کری جا رہے ہیں ویسے ہی پاکستان کی محبت میں؟ بھائی دیکھو نا, اب یہ مجھے نہیں پتا ہے, آپ کے چڈی فرینڈ آپ بتائیں, چلیں ایک دیکھ کا دانا تو چکھا دیں ہمیں. نہیں وہ تے میرے مینوں گلاں نہیں دسدا, بڑے ہو گئے یار. اصل میں دیکھیں نا کتنا کمال ہے, اس وقت پاکستان کی ریاست ایک اور بحران سے گزر رہی ہے, پاکستان کے لوگ گزر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ سیلاب کا. آپ کی تقریباً کوئی 50% سے زیادہ آبادی آپ کی ڈوبی ہوئی ہے. دیکھیں ہم نے بھی یہاں پہ بات جو ہے نا وہ شروع کی ہے پہلے شہباز گل صاحب سے. جی مطلب یہ شہباز گل صاحب از بڑا ایشو دین دی فلڈنگ سچویشن. خوش ہو رہے ہوں گے ادارے جن کا کام ہے, جس دن جو ہے وہ کسی سیلاب زدہ علاقے کا دورہ کریں گے نا, اپنی یہ چھڑ کے کہ مینوں پارکیوں کڈیا, مینوں اپنی کمپین چھڑ کے, تو سر اس دن اسی بھی وہی گل کریں گے. تو یہ وہ لیڈر ہے, لیڈ کر رہے ہیں,
सोसाइटी को लीडरों ने करना होता अब है। ऐसे अब लीडरों मसला ने ये है निकलना कि- शुरू किया है। मैं मरियम नवाज की ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहती थी मैं खुद राजनपुर जाऊंगी। मेरे बड़ी ख्याल में मेहरबानी जनाब जी, माशाल्लाह। इन तमाम बड़े लीडरों को कोयटा में बैठकर फंड रेजिंग कैंपेन करनी चाहिए मीडिया के थ्रू, और फिर पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहिए कि किसको ज़्यादा फंड मिले, मुकाबला इसमें करें। इमरान खान तो खुद दावा करता है ना, पुकार कैंपेन चलाई थी उन्होंने जलजले में 2010 के सैलाब में, वो उसके हाँ जी उसको लीडर बनाया गया था प्रॉपर। हामिद मीर ने बनाया था लीडर, साथ साथ चलते थे। मीर शकील साहब ने बनाया था, मतलब जियो ने अब वो कल फिर उनकी मुलाकात हुई है, पता हुई है, हुई है। आपको कुछ अंदर की बातें पता लगी? नहीं इतना अंदर तक नहीं जाते हम ऊपर पहाड़ों अच्छा, तक जो सुनने रहते में देखो आई है ना, हामिद, और उन्होंने सुनने में आई है देखो ना, हामिद, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। ये लफ्ज ये किसी और के लफ्ज है। और काशिफ आप कंफ्यूज मत करो। मत करो। तो जनाब हम भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, और वाक़तन वो बात वही है कि अपना अपना साफ पढ़ो। उठक से उठक से बैठक के साथ, इस्लामाबाद की उठक बैठक। हाँ इस्लामाबाद की उठक और लाहौर की बैठक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।